اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی پڑھا کریں، اس کی بہت فیوز و برکات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ دکھ بھری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ یہ میں ویلا کیوں کر رہا ہوں، اور کرنا میں ضرورت بھی سمجھتا ہوں۔ آخر تک سنیے گا اور ہو سکے تو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت مقدم ہوتی ہے۔ شرمندگی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، اور پاکستان میں رہتا ہوں، اور پاکستان کے حالات دیکھ کے شرمندگی ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں یہ پرسوں کی بات ہے، چکوال میں ایک بہت بھیانک واقعہ رونما ہوا۔ ایسے واقعات پاکستان میں ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ان کا ایک تسلسل ہے۔ مدرسے کے دو اساتذہ نے، اب میں کرام بھی نہیں کہوں گا کیونکہ وہ قابل عزت ہوتے تو پھر انہوں نے کچھ بچوں کے ساتھ ناجائز حرکات کی ہیں اور ان کے ساتھ بدفعلی جیسے مکروہ جو ہے اقدامات وہ کیے ہیں۔ میرے پاس الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ میں اس پہ بحث کروں، بہت شرمندگی ہے، لیکن کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ شاید میری آواز جو ہے آپ کے توسط، آپ کے شیئر سے جو ہے ویڈیو پھیلانے سے وائرل ہو جائے اور شاید اس پہ کوئی قدم اٹھ جائے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے، کہیں پہ بڑے بڑے جو ہے نام آتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ایک صنم بلوچ بھی تھی، کہانی آپ کو یاد آ جائے گی۔ بہت سارے علماء کرام جو ہیں بہت اچھے ہیں، تعریف کرنے کو دل کرتا ہے، ان کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے، لیکن اس اسلام کے بھیس کو جو بھیڑیے استعمال کر رہے ہیں، میرا اشارہ ان کی طرف ہے۔ بچوں کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور وہ پکڑے بھی گئے ہیں۔ ان کو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب جو ہیں، وہ موقع پہ بھی آئے ہیں اور ان کے بچوں کے والدین سے بھی ملے ہیں اور پولیس کو بھی ہدایت دی ہیں۔ پولیس نے بھی دونوں کو گرفتار کر لیا ہوا ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق۔ مقصد گرفتاری پہ نہیں آتا، یہ حل نہیں ہوگا ایسے جب تک ان لوگوں کو، ایسے فیل کرنے والوں کو سرعام پھانسی نہیں دی جائے گی، ان کو سرعام سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ کل میں نے ویلاگ کیا کہ اسلامک سٹڈیز اسکولوں میں ہونی چاہیے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہونے چاہیے۔ شاید یہ جو فیل ہوتا ہے، یہ جو بد کرداری چل رہی ہے، اس کا کوئی تدارک ہو جائے۔ اسکول میں زیادہ طلباء ہوتے ہیں اور شام کو گھر چلے جاتے ہیں۔ ایسے جو مکروہ دھندا کرنے والے لوگ ہیں وہ چند ایک ہیں جنہوں نے مدارس کو بدنام کیا ہوا ہے۔ نہ تو سارے مدرسے خراب ہیں اور نہ ہی سارے اساتذہ خراب ہیں، لیکن جو خراب ہیں ان کو ایسی سزا دی جائے کہ ان جیسا شیطان دوبارہ جو ہے وہ اپنی شیطانیت کا جو جادو ہے وہ نہ چلائے۔ مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، ان بچوں کی جو زندگیاں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ ہم نے ہر قدم اٹھایا ہے، ہمارے پاس ایک بیورو ہے، اسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی کہتے ہیں۔ ہم نے چائلڈ لیبر ختم کرنے کے، اس پہ میں ایک الگ سے جو ہے ویلاگ کروں گا کہ چائلڈ لیبر ختم کرنے کے کیا ہمیں جو ہے وہ فوائد حاصل ہوئے ہیں اور کتنی ہم نے ختم کر دی ہے، کیا سارا کچھ کاغذوں، کتابوں، اخبارات، میڈیا تک ہے، رپورٹس تک ہے؟ نہیں۔ لیکن ابھی جو میں
بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ مدارس میں ہونے والے جو مکروہ لوگوں کے مکروہ چہرے جو بے نقاب ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ وہ بچے، وہ والدین کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ بے شک وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کو ہم اچھی تعلیم دینے کے لیے ڈی پی ایس وغیرہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی ہم ان کی ہیلپ کریں گے۔ گورنمنٹ ہر جگہ پہ سنتری تو باندھ نہیں سکتی ہے، ہر جگہ پہ پیرے تو بٹھائے نہیں جا سکتے ہیں، ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی بھی نہیں لگائے جا سکتے ہیں۔ اب ان کی جو بات ہے، جو ان دو شیطانوں کی میں بات کر رہا ہوں جو شریعت کے لبادے میں لپٹے ہوئے شیطان تھے، ان کی جو رپورٹس مل رہی ہیں وہ یہ کہ بچوں کو ڈراتے بھی تھے اور ان کے جسموں پہ چاقو سے نشان بھی بناتے تھے، ان کو ڈراتے تھے۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو مدارس میں ضرور بھیجیں، مدارس میں ضرور بھیجیں اور بچوں سے دوستانہ ماحول رکھیں، بچوں سے خبر گیری بھی کیا کریں کہ وہ کیا پڑھ کے آئے ہیں، وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بہت بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ والدین کا بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ والا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ بچہ اپنی جگہ پہ مشغول ہے، والدین اپنی جگہ پہ مشغول ہے، اور یہ جو موجودہ دور جو ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں موبائل کا دور چل رہا ہے، اس میں تو بالکل بھی والدین کے پاس، عزیز و اقارب کے پاس ایک دوسرے کے ملنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اب تو افسوس بھی موبائل پہ ایک میسج کر کے ہو جاتا ہے، واٹس ایپ پہ وقت آئے گا اللہ معاف کرے لوگ جنازہ بھی پڑھ دیا کریں گے، کیونکہ ہم مجاہد بھی صرف رہ گئے ہیں، صرف ایک سوشل میڈیا تک جہاد کرتے ہیں۔ لیکن والدین اگر اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں، ان کی خبر گیری رکھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ نظر رکھیں، تو بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ لیکن ایک نہیں 15 بچے ہیں وہاں پہ، جو بتایا جا رہا ہے کہ 15 بچے متاثرہ ہے اور 8 بچوں کا میڈیکل جو ہے وہ بھی پازیٹیو آ گیا ہے کہ واقعی ان کے ساتھ یہ گناؤنی حرکت کی گئی ہے۔ ایسے غلیظ لوگوں کو پکڑ کر سرکار کا مہمان بنانا نہیں چاہیے۔ رپورٹ آ گئی ہے، شواہد مل گئے، ان پہ سزا اسی وقت دے دینی چاہیے، اور سزا وہ ہونی چاہیے جو ایک مثال ہو، جس سے جو لوگ اس فطرت کے حامل ہیں ان کی روح کانپ اٹھے۔ اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، ورنہ یہ درندہ صرف لوگ آتے رہیں گے، ایسا ہوتا رہے گا، اور ہماری بدنامی، ہمارے بچوں کی جو ذہنی کیفیت ہے، ان بچوں کی ذہنی کیفیت کے بارے میں سوچیں، ان والدین کی ذہنی کیفیت کے بارے میں سوچیں کہ ان پہ اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عمل کو روکنے کے اقدامات جو ہیں وہ کون کرے گا۔ میری آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور تمام ججز سے یہ میری گزارش ہے کہ اس پہ سو موٹو لیں حساب باقیوں کا۔ جن لوگوں نے یہ حرکات کی ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں اس وقت، ان کو سزائیں کیوں نہیں ملی ہیں، ان کو پھانسی کیوں نہیں دی گئی ہے، ان کو سرعام قتل کیوں نہیں کیا گیا، کوڑے کیوں نہیں مارے گئے۔ اس بات کو دیکھیں۔ بے شک ہمارے پاس جو اسلامک لا ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہے، وہ لاگو نہیں ہے، لیکن شریعت کورٹ بھی تو ہے نا۔ ایسے کیسز شریعت کورٹ میں بھیجے جائے تاکہ پتہ چلے کہ ان کو شرعی سزائیں کیا مل رہی ہیں۔ اگر چکوال کے حوالے سے دیکھا جائے، چکوال بہت غیور لوگوں کا علاقہ ہے، پاکستانی سارے ہی غیور ہیں، لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں بڑے جرأت مند لوگ ہیں۔ خدا نہ خاصہ اگر کوئی بندہ اٹھے، جو 2 ہیں وہ تو گرفتار ہو گئے ہیں، اور اگر ان 15 بچوں کے والدین میں سے کوئی اٹھے اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، تو یہ کون سی ریت پڑے گی، یہ کون سا رواج شروع ہو جائے گا۔ اور ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آنے والے وقت میں لوگ، اگر ان لوگوں کو سزائیں نہ ملی اور ان لوگوں کو مثال نہ بنایا گیا، تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، کیونکہ یہ ایک زندگی کا معاملہ نہیں ہے، کسی ایک بچے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے معاشرے کی بدنامی ہے۔ پورے معاشرے کا جو ہے وہ اعتقاد اٹھ جائے گا، ان مدارس سے اعتقاد اٹھ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت کم وقت میں، بہت جلد اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو مثالی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مدارس میں جانے
گھبرائیں نہ لوگ اپنے بچوں کو مدارس بھیجنے سے، نہ گھبرائیں بلکہ فخر سے بھیجیں کہ وہاں پہ اچھے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ اور بھی اساتذہ ہوں گے، وہ ہمارے لیے بڑے مقدم ہیں جو صاف ستھرے لوگ ہیں، لیکن ان شیطانوں اور ان جیسے شیطانوں کو ضرور سزائیں ملنی چاہیے. جزاک اللہ.